قیمتی لمحے۔ آج کا ہمارا سوال ہے کہ اسلام میں اتنے فرقے ہیں اور ایک عام مسلمان اگر علم سیکھنا چاہے تو کیسا سیکھے، کس سے علم لے؟ کیا وہ ہر فرقوں کے لوگوں سے، ہر فرقوں کے عالم سے ان کی اچھی اچھی باتیں لے سکتا ہے، یا اس کی ترتیب کیا ہوگی؟ آئیے شیخ محترم سے جانتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اس زمانے میں بہت سارے فرقے ہیں، ہم کس فرقے کو صحیح مانیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کیا ہے، اور یہ روایت ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ میں موجود ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افترقت الیہود علی 71 فرقہ، یہود 71 فرقوں میں بڑھ گئے، اور افترقت النصارى علی 72 فرقہ، اور نصارہ یعنی عیسائی 72 فرقوں میں بڑھ گئے۔ وستفترق هذه الامہ علی 73 فرقہ، اور یہ امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلھا فی النار، یہ سارے کے سارے فرقے جہنمی ہیں یا جہنم میں ہوں گے، الا واحدہ، سوائے ایک فرقے کے۔ تو صحابہ نے پوچھا قیل من یا رسول اللہ، یہ فرقہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا الجماعہ، وہ فرقہ الجماعہ ہے، یعنی صحابہ کی جماعت، یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جماعت تھی وہ جماعت۔ اور دوسری روایت میں ہے وما انا علیہ واصحابی، یعنی وہ جماعت جس پر میں اور میرے صحابہ قائم ہیں۔ تو یہاں پر رسول وسلم نے کہا وما انا علیہ، جس پر میں قائم ہوں، یعنی وہ لازمی بات ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز پر قائم ہے؟ وحی پر۔ وحی من جانب اللہ ہے، وہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی نہیں ہے۔ وما ينطق عن الهوى، آپ اپنی مرضی سے نہیں بولتے ہیں۔ ان هو الا وحی یوحى، تو آپ کے پاس جو بات آتی ہے وہ وحی کے ذریعے ہے۔ تو ناجی فرقہ وہ ہے جو وحی کو بنیاد بنائے، اور وحی کتاب اللہ اور سنت رسول ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول ہے۔ یہ ایک سوال امت کے تمام علماء سے پوچھا گیا، عبداللہ ابن عباس رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، صالح المنجد سے پوچھا گیا، اور بہت سارے صالح العثیمین سے پوچھا گیا، مختلف علماء سے پوچھا گیا، تو سب نے یہی جواب دیا۔ کتاب و سنت کون ہے؟ کتاب تو واضح ہے، اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تواتر کے ساتھ ثابت ہوئی ہے۔ کیونکہ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شیعہ اس چیز کو نہیں مانتے۔ شیعہ کے پاس قرآن کی 17,000 سے زیادہ آیتیں ہیں، 10,000 آیتیں کہتے ہیں کہ ابو بکر عمر نے حذف کر دی ہیں۔ تو اس لیے واضح طور پر یہ کہ وہ کتاب جو بین الدفتین ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے ہیں، اور حدیث وہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو، نہ کہ موضوع حدیث۔ حدیث کہیں گے تو اس میں موضوع بھی آئے گی۔ تو اس لیے وہ طریقہ جو قرآن اور حدیث میں ہے، اور صرف اس پر اکتفا نہیں ہے، اس کے ساتھ کہ اس پر سلف کا کیا عمل رہا ہے۔ سلف سے مراد صحابہ ہے، اور صحابہ ہی ہم تک دین پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم راستے سے ہٹائیں گے اور بولیں گے صرف کتاب و سنت کافی ہے، تو ایسا سمجھنا، ایسا بولنا غلط ہے، جب تک کہ ہم سلف کو اس میں ان کی فہم کو اور ان کے طریقے کو ہم ثابت نہیں کریں گے۔ اگر جو فرقوں کے نام ہیں، مرجیہ ہے، قدریہ ہے، مختلف قسم کے آج کے زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں قادریہ ہے، چشتیہ ہے، یہ نام کیوں؟ یہ نام کس بنیاد پر ہے؟ جبکہ ہمارا نام سماکم المسلمین رکھا گیا، جبکہ ہم کو امہ واحدہ کہا گیا۔ ہم معتزلہ، اشاعرہ، مرجیہ، قادریہ یا مختلف قسم کے عقائد کے ساتھ اپنے نام کی نسبت دے رہے ہیں، تو ہم خود اس امت سے اپنا تعارف الگ کروا رہے ہیں، اس امت سے اپنا تعارف الگ کروا رہے ہیں۔ تو جہاں جو بات کہی گئی ہے وما انا علیہ واصحابی، تو ہم اس میں شامل نہیں ہو رہے ہیں۔ اچھا، بعض فرقے وہ ہیں جو اپنا نام اہل السنہ والجماعہ رکھتے ہیں، لیکن عمل اہل السنہ والجماعہ کا نہیں ہے۔ نام اہل السنہ والجماعہ رکھنے سے کام پورا نہیں ہوگا، ہاں، جب تک کہ ہم سلف کے عمل کو اور سلف کے طریقے کو اپنی زندگی میں جاری و ساری نہیں کریں گے۔ وما انا علیہ واصحابی، دنیا کا صحیح فرقہ وہی ہے جو کتاب و سنت پر عمل کر رہا ہے۔ اب جائزہ لے کر دیکھیں
ہر فرقہ اپنے ساتھ ایک نام لگاتا ہے، ایک مسلک کا نام لگاتا ہے، یا کسی اپنے لیڈر کا نام لگاتا ہے، یا اپنے امام کا نام لگاتا ہے، یا اپنے خاندان کا نام لگاتا ہے. تو اسلام میں یہ مطلوب نہیں ہے، اسلام میں یہ مطلوب نہیں ہے. حضرت ابو بکر اپنے قبیلے سے مشہور نہیں ہوئے، حضرت عمر اپنے قبیلے کے لحاظ سے تعارف میں نہیں آئے. ابو لہب ایک بڑے قبیلے کا ہوتے ہوئے بھی اس کی حیثیت کالعدم ہو گئی، ابو جہل ایک بڑے قبیلے سے ہوتے ہوئے بھی اس کی حیثیت کالعدم ہو گئی. تو اسلام کے اندر قبیلہ یا شخصیت معنی نہیں رکھتی. جو چیز معنی رکھتی ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اس چیز سے چیز ٹکرا رہی ہے تو آپ اس کو فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ فرقہ ضالہ ہے، یہ فرقہ گمراہ ہے، یہ فرقہ حق سے دور ہے، باطل کے قریب ہے. جہاں سنت سے ٹکرا رہے، جہاں قرآن کی آیت سے ٹکرا رہے، اس کے مقابلے میں آپ کھلے طور پر کہیں کہ ہمارے امام نے یہ کہا ہے، ہمارا قبیلہ یہ کہتا ہے، ہمارے لیڈر یہ کہتے ہیں. امام مالک رحمہ اللہ سے لوگ سوال کیا کرتے تھے، حضرت مالک سے کہتے تھے کہ ایک شخص نے کہا میں قبر رسول سے احرام باندھنا چاہتا ہوں. امام مالک نے کہا کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ سے احرام باندھا ہے، تم اپنی سمجھتے ہوئے جگہ مبارک ہے تو یہ گمراہی ہے. میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے وہاں سے احرام باندھا، تم یہاں پر کس طریقے سے؟ تو تمہارا یہ تصور کہ یہ جگہ مبارک ہے، یہ پاک ہے، یہ اپنی جگہ پر ہے لیکن عمل غلط ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کوفہ میں لوگ دانوں پر تسبیح پڑھ رہے ہیں، تو ایک شخص نے آ کر اطلاع دی تو آپ نے ان کو منع کیا، کہا کہ تم کام تو ایسا لگ رہا ہے کہ نیک ہے لیکن طریقہ غلط ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ نہیں اپنایا، تو یہ صحیح دین نہیں ہے، وما انا علیہ واصحابہ نہیں ہے، کیونکہ صحابہ نے ایسی چیز کی نکیر کی ہے، ایسی چیز کو ٹھکرایا ہے، ایسی چیز کو منع کیا ہے. تو دین وہ ہے جہاں پر آپ کو کوئی بھی بات آ رہی ہے تو آپ تحقیق کریں، رجوع کریں. وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا سے تعلق ہے. اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ ہمارے رول ماڈل ہیں، کوئی اور رول ماڈل نہیں ہو سکتے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.